چاہیے کہ ہاں میرے میں یہ غلطی ہے, میں آؤٹ آف فارم ہوں, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, فٹنس کی ضرورت ہے, میرے اسکلس کی ضرورت ہے واپس لے کے آنے. تو بیٹر ہے کہ آپ جس طرح ابن شاہین نے کل کے میچ میں کہا کہ میں نے جا کے 2 میچ میں مجھے آف ملا, میں نے ریسٹ کیا, میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے کون سے لین پہ بال کرنی ہے. سیم گوز اگین کہ آپ جا کے بریک کرو, ریئلائز کرو, اپنے آپ کو آف کرو انٹرنیشنل لیول سے, جا کے آپ ہائی پرفارمنس سینٹر میں جاؤ, اپنے اسکلس پہ کام کرو, اپنے اسٹرینتھ پہ کام کرو, اپنے اس کے فٹنس سے کام کرو, جا کے کھیلو, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل لو. سب سے بڑی مثال حسن علی جب ڈراپ ہوا تھا فٹنس کی وجہ سے, جا کے اس نے جب واپس کم بیک کی ہے 10 فرسٹ کلاس میچ کھیل کے تگڑا ہو کے, بالنگ میموری اس کی پوری ہو گئی, آ کے پہلی میچ میں مین آف دی میچ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ 10 آؤٹ کیا. تو آپ کو سم ٹائم جب آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ میری پرابلم ہے, سب سے پہلے تو آپ ایکسپٹ کریں. ڈومیسٹک میں گئے نا, آپ جاؤ ڈومیسٹک میں گئے, ہمارا کوئی پلیئر ڈومیسٹک کھیلتا ہے, کوئی جاتا ہے ڈومیسٹک کھیلنے, یس واپس بیسک سے سٹارٹ کر لو نا. تو یہ چیزیں ہم اس کو ایگو کرتے, آپ کو جو ہے نا ضد چھوڑنی ہوگی. سم ٹائم اگر آپ نے امپروو کرنا ہے, شاہین جب آیا تھا پیس بالر تھا, ٹاپ کے بالر میں شمار ہوتا تھا, لیکن اب اس کے جو ہے اگر آپ نے ٹاپ لیول میں فنش کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بریک لینا ہوگا, آپ کو کچھ چیزیں کٹ آف کرنی ہوگی, کچھ فرنچائز پلیئر چھوڑو, آپ کمپرومائز کرو. میں گلی میں اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے نیا بال کرنا نہیں آتا ٹھیک, اور میں ڈیڈ بالنگ نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو وسیم بھائی وقار بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ زون ہوتا ہے, اس میں سے اگر لسٹ ایسے لاک رکھے گا تو یہ ایکشن کرے گا اور پیر تھوڑا ٹلٹ کرے گا, آؤٹ سوئنگ ایسے ہوگا, تھوڑا پیر کھولے گا, ایسے ہوگا, اس پہ ٹرائی کر, ورک کر. ٹھیک ہو گیا, ورک کرنا شروع کر دیا. اگلا بال میرا تیز نہیں ہوتا تھا, آگے بال نہیں پہنچتا تھا, ٹھیک ہے, ورک کر اس پہ. پھر ڈیڈ بالنگ جو وسیم بھائی کرتے مجھے نہیں آتی تھی, وقار بھائی کو زیادہ اچھی آتی تھی, وسیم بھائی کو زیادہ اچھی آتی. انہوں نے بندے رکھے آگے کہ اب اس کو مارو. پہلے مجھے سکھایا یارکر کرنا, یارکر کیسے کرتے ہیں, یارکر کرنا سکھایا, پھر لیفٹ یارکر کرنا سکھایا, لینتھ بال کرنا سکھایا, باہر نکالنا سکھایا. اب پھر بندے لائے آگے کہ اس کو مارو آخری اوور میں, اس کو چلاؤ, بیچ میں سے چلاؤ اس کو. اب مسل, میرا جو برین مسل ہے وہ بھی تو ریپیٹیٹو میں جا رہا ہے نا, اب سیکھ رہا ہے نا وہ کہ اچھا مجھے مار پڑ رہی تو مجھے کیا سوچنا ہے, اب اگر یہ مجھے ایسے کھیلے گا مجھے کیا کرنا ہے. اب جو تو پریکٹس ہی نہیں کرے گا, جو گلی کہہ رہا ہے, اب گلی کا جو پوائنٹ ہے, اب تو اس کی پریکٹس ہی نہیں کرے گا, یا تو کھبے سجے بیٹسمین سے مار ہی نہیں کھائے گا, تو ڈائریکٹ کیسے سیکھے گا. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو A+ فٹنس آپ کی پک پہ ہونی چاہیے. پھر آپ کو پرانے بال پہ زور لگانا پڑے گا. تیسرا جو مجھے لگتا ہے, آئی مین فیور آف شاہین آفریدی, میں تو اس کو اس لیے فیور کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ فاسٹ بالر, اس کو بہت زیادہ کرکٹ کھلا دی ہے, اس کا علاج بھی ٹھیک نہیں کیا, اس کو روز رگڑا بھی لگائی جاتے ہیں, اور پلس شاہین از ناٹ لسننگ واٹ از گلی از سیئنگ رائٹ. اچھا وہ سر ایک بات میں کر لیں, شیب بھائی نے ابھی بات کی ہے نا کہ راؤنڈ دا اسٹمپ سے اگر آپ کو صحیح نہیں ہو رہا ہے نا تو آپ اوور دا اسٹمپ سے آئے. آنیسٹلی بلیو میں شیب بھائی یہ بات جو ہے نا یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ شاہین کچھ بھی نہیں کھیلا ہوا تھا, انڈر 19 والا کھیل کے آیا تھا, اور میں ایک کلب ٹورنامنٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ سے آف کر کے میں آیا ہوں, کلب کرکٹ ایک ٹورنامنٹ کھیلنے گیا, اور وہ بھی کہاں پہ, جمرود میں. جمرود میں میرے ساتھ یہ شاہین بھی کھیل رہا تھا, اس کا بڑا بھائی ریاض بھی کھیل رہا تھا. یہ جب لاسٹ کے اوور آ گئے نا, کیونکہ وہ کلب کے کرکٹ وہ تو آپ کو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے, اور جتنا بڑا پلیئر ہے وہ اس کو مارو, تو یہ جو نا اسٹریٹ اوے یہ آیا راؤنڈ دا اسٹمپ. سو یہ انڈر 19 کھیل کے آیا تھا اور بڑا ریپوٹیشن تھا اس. تو میں نے آنیسٹلی بلیو میں اس ٹائم پہ میں نے 8-10 سال پہلے میں نے کہا جب تک آپ اوور دا اسٹمپ سے یارکر نہیں سیکھو گے نا, راؤنڈ دا اسٹمپ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. یس فار دا بینگ ٹائم آپ آ سکتے ہو جب آپ کا اچھا سوئنگ ہو رہا ہو, اگر سوئنگ نہیں ہو رہا آپ کا بال تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, اور اسٹل ابھی تک اس کو رائٹی کو اندر لے کے نہیں آ سکتا اوور دا اسٹمپ سے. اچھا اب یہ جو ساری باتیں ہیں شاہین کے اوپر ہی بات چل رہی ہے, ہمارے زمانے میں ہم لوگ میکسیمم 20-25 یا 30 ODI کھیلتے تھے, 5 یا 6 ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے, کوئی PSL نہیں تھی, ایمپل ٹائم ہوتا تھا ریسٹ کا, ریکوری کا, ری بلڈ کا, آپ اپنے آپ کو اب بہت زیادہ کرکٹ ہے, بہت زیادہ ٹریولنگ ہے, بہت زیادہ کرکٹ ہے, اور یہ جو کرکٹ ہے وہ ہائی انٹینسٹی کی ہے. آپ کا ڈے ان ڈے آؤٹ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے, آپ فزیکلی ڈیمیج ہوتے ہیں, مینٹلی آپ ڈیمیج ہوتے ہیں, کیونکہ رولر کوسٹر کی طرح ساری چیزیں چلنی. اگین جو آپ کی جو سسٹم ہے, جو آپ کے لوگ ہیں, وہ FTP جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, FTP سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں, ریسٹ پالیسیز ہو. ہمارے ہاں ریسٹ پالیسی کوئی امبریس ہی نہیں کرتا, سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ریسٹ پالیسی کے بعد جب آپ آگے جاتے ہیں تو کھلاڑی کے دماغ میں 2 چیزیں آتی ہیں
کیا ہے ایشورنس. منو ریسٹ دیتا ہے, ڈراپ ہے یا ریسٹ ہے, اور پھر کیا میں واپس آ سکتا ہوں. ٹھیک. دوسری چیز فائنینشیل چیزیں بھی دیکھتا ہے, کیونکہ وہ دیکھنی ہی پڑ جاتی ہیں. اور اسپورٹس مین کا بہت شارٹ کیریئر ہوتا ہے, کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے. ایک انجری کی مارے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 28 29 میکس 30 میں میرا کیریئر ختم ہو گیا انجریز کی وجہ سے. اور کئی ایسے ہیں جو کہ 2 5 میچ کھیلے, انجری کبھی بھی نہیں کھیل پایا آگے سے. عابد علی آپ کا کرکٹر, اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی, اس کا کیریئر ختم ہو گیا. تو کھلاڑی کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو شاہین کو آئی تھنک ایف ٹی پی اب آگے بنگلہ دیش جا رہے ہیں, کیا یہ جائے گا, کون سی ٹیم جانی چاہیے. تو ایف ٹی پی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ڈائریکٹر انٹرنیشنل, وہ دیکھیں اور پھر پالیسیز بنائیں. ریسٹ پالیسیز ہیں, اس کو ایشورنس دی جائے, فائنینشیل سچویشن ہے, اس کو ڈسکس کیا جائے, پھر جا کے جناب آپ کو پلیئر ڈیولپ کر دیں گے, تیار کریں گے, اور میگا ایونٹ میں آپ ویل پریپیئرڈ جائیں گے. ٹھیک ہے. بتاتے چلے اپنے ویورز کو ایف ٹی پی مطلب فیوچر ٹور پروگرام کی بات کر رہے ہیں, جو آپ ہر ایک ٹیسٹ پلئنگ نیشن کو یا دوسرے نیشنز کو ملتی ہے آئی سی سی کی طرف سے. آپ کی ہوم اینڈ اوے سیریز جو ہوتی ہے, تو اس حساب سے آپ پریپیئر کرتے ہیں. حفیظ, ایک ریپ اپ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو پاکستان کی بولنگ سے, تھوڑا سا یادداشت تازہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے شاہین پہ فاسٹ بولنگ بھی کی. پاکستان نے اپنی جو کیمپین سٹارٹ کی ایک فاسٹ بالر کے ساتھ, اور باقی آف کورس آل راؤنڈرز کی بات کریں تو آل اسپن, اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا انڈیا کے میچ تک. اس کے بعد پاکستان نے ابرار کو بھی باہر کر دیا, اور پھر اس کے بعد ایک میچ میں یو ایس اے کے اگینسٹ 2 پیسر لائے. ہاؤ ڈو یو ریڈ پاکستان بولنگ سلیکشن, اسپیشلی دی لو فار آل راؤنڈرز؟ دیکھیں آپ, ہم سب 4 لوگ بیٹھے ہیں, اور پاکستان میں جس مرضی کرکٹ کریٹکس کو پوچھ لیں, یہ والی بالنگ ان کنڈیشن کے لیے بہترین ہو سکتی تھی اگر رائٹ یوٹیلائز کیا جاتا. اسپن ہیوی مطلب نہیں, آپ نے جو آپ کے پاس ریسورسز تھے نا, آپ نے نسیم شاہ کو نہیں کھلایا, آپ کی مرضی تھی, وہ تو اویلیبل تھا. آپ نے ابرار کو باہر بٹھایا, آپ کی مرضی تھی, وہ تو اویلیبل تھا. آپ نے عثمان طارق کو اٹیکنگ نہیں استعمال کیا, ڈیفینسو یوز کیا, یہ تو آپ کی مرضی تھی. تو کہنا میں چاہ رہا ہوں, یہ ریسورسز اچھے تھے, ہم نے ویل یوٹیلائز نہیں کیا, ہم ٹیکٹیکلی رانگ ہو گئے. اس پورے ورلڈ کپ میں ہمارا جو امپیکٹ مزید بہتر ہو سکتا تھا ایز اے بالنگ یونٹ, ہم نے لوگوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. تو میں اس کو کیا سم اپ کروں, جنہوں نے اس کا فیصلے لیے وہ سم اپ کریں گے آگے. تو آپ نے جو ریڈنگ کی نواز اور شاداب جو کھیلے وہ ایز بیٹر کھیلے, مجھے لگتا ہے میں تو پہلے میچ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شاداب اور نواز اور بالنگ آل راؤنڈر, یہ آپ سن لیں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, شاداب, نواز, فہیم بالنگ آل راؤنڈر ہیں اس ٹیم میں, لیکن آپ نے ان کو بالنگ صحیح کرنی پڑے گی. اف دے ڈونٹ امپروو دیئر بالنگ, آئی ایم سوری, میں اگر کہیں پہ بھی ٹیم بناؤں گا, میری ٹیم میں وہ تب کھیلیں گے یہ تینوں بندے اگر وہ بالنگ میں امپیکٹ لے کے آئے. اور اگر بیٹسمین کھیلنا ہے تو پہلے 5 نمبر کی بیٹنگ پہ آ جاؤ, دین ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی دیٹ یو ول ایڈ ویلیو ایز اے بیٹسمین, ناٹ کہ میں کھیلوں گا ایز اے بالر. کروں گا بیٹنگ. آ جاتے ہیں. تو بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور چلے جی, یہ تو ہو گئی پاکستان کے اوپر ڈسکشن, لیکن سکندر, کل انڈیا کا جو میچ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے فار انڈیا اینڈ فار ویسٹ انڈیز. بالکل, اس سے پہلے ضروری ہے میں ان کی بات سن لوں جو انہیں کہنی تھی. ہاں, آف کورس. حفیظ جو بات کر رہا تھا کہ بالنگ آل راؤنڈر, جی اچھا دنیا میں مختلف قسم کے آل راؤنڈر ہوتے ہیں. ایک بالنگ آل راؤنڈر, ایک بیٹنگ آل راؤنڈر, ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر ہوتا ہے, جو میرا خیال ہے میں پہلے بھی مینشن کیا تھا. پاکستان کی ٹیم میں یہ جو جتنے بھی سلیکشن کمیٹی میں انہوں نے سلیکٹ کیے گئے جو ریسورسز تھے, ان دونوں سے جو ان کے رول تھے, ابھی آپ اس سٹیٹس کو دیکھیں, آپ کے 2 پہلے کون سے وکٹ ٹیکنگ آپشن تھے؟ ابرار اسپن میں, ہاں جی, پہلے عثمان طارق نہیں کھیلا, ہم نے کہا کس کو کھلانا چاہیے, عثمان طارق کو. عثمان طارق آیا, اس کو کھلایا, وہ پیور بالر, ٹھیک. پھر آپ ابرار کو لے آئے, پیور بالر, پہلے 2 میچ کھیلا. ہاں, آپ کی بیٹنگ جو بیلنس ہے وہ خراب کس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس ریسورسز میں یہی 2 آل راؤنڈر ہیں جن کے بیٹنگ پہ بھی ان کو بلیف ہے اور بالنگ پہ بھی. نواز اور شاداب نے آپ کو بیٹنگ میں بھی پرفارمنس دی ہوئی ہے اور بالنگ میں بھی دی ہوئی ہے. ابھی پیچی چل رہی ہیں ساری چیزیں. تو اب جیسے حفیظ کی جو بات ہے کہ جی مجھے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھیک ہے, بٹ اس پوزیشن میں جو آپ کے ریسورسز ہیں, یہ جو مائک ہیسن ہے ان دونوں سے دونوں چیزوں کا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس نمبر پہ آپ نے یہ بیٹنگ کرنی ہے اور بالنگ کرنی ہے. اور بالنگ کے لیے یہ ڈیتھ میں نہیں تھے, اور یہ پاور پلے میں نواز کبھی کبھی آتا تھا, بیچ والے تھے. اور وکٹ ٹیکنگ آپشنز کون تھے؟ عثمان طارق اور ابرار. اچھا, اب آپ آج کے میچ کو اگر دیکھتے ہیں تو عثمان طارق کی پرفارمنس کیا رہی؟ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں, از اے ویری گڈ بالر, وکٹ ٹیکنگ آپشنز ہے, مگر اس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ پچ ہی اتنی فلیٹ تھی جس کی وجہ سے سارے سب کے فلیٹ ادھر چلے گئے. بہرحال
یہ بات کیونکہ نوجوان دیکھتے بھی ہیں اور ہمارا پروگرام پورا پاکستان دیکھتا ہے، دو قسم کے آل راؤنڈر ہوتے ہیں، بالنگ آل راؤنڈر، بیٹنگ آل راؤنڈر اور ایک پیور آل راؤنڈر. ہم نے جو سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ان سے دونوں سے ڈیمانڈ تھی، ان کے رولز جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان سے بیٹنگ کی بھی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی اور بالنگ کی بھی. لیکن بولنگ میں بھی پرفارمنس نظر میرا تو خیال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ بولنگ یہ میں کہاں دونوں جو پرفارمنس نظر آئی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے سینٹنر ہیں کی کہ کیا بالنگ میں نواز پرفارمنس ہے، کتنے آؤٹ کیے if I'm getting it right، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے آؤٹ، اکشر پٹیل کے کتنے آؤٹ ہے، جی نہیں، ہم یہ نہیں، تو میرے لگے کہ کتنے آؤٹ ہے. میں آپ کی بات سمجھ But what گیا. I'm saying کہ یہ ان سے جو مجھے لگتا ہے کہ مائک ہیسن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ دونوں یہ چیزیں کرو. دونوں چیزیں کریں دونوں گے چیزیں کرو. اور ان کی یوٹیلائزیشن ان کی بھی چاہ رہا بالنگ بھی چاہ رہا ہے اور یہ اس کو ان پہ بلیو بھی ہے. اور جب میں تھا ہیڈ کوچ تو مجھے بھی جو سلیکشن کمیٹی نے جو انفارمیشن دی انہوں نے کہا ایکولی گڈ ہیں، یہ بالنگ بھی کر سکتے ہیں بیٹنگ کر، بٹ آپ کی یوٹیلائزیشن صحیح ہونی چاہیے. اگر ان دونوں کی یوٹیلائزیشن صحیح ہوتی تو قدرے چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی. جیسے 2 کے بعد تیسرا اوور دے دیا گیا، اب آج نسیم کو تیسرا اوور دیا گیا جو کہ زیادہ غلط تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح شاداب کو اس دن تیسرا اوور دیا گیا وہ بھی غلط تھا، ٹیکنیکل ایررز تھے. تو بہرحال اس کی بات میں بھی جان ہے، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ دونوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی جو کہ ٹائم بہت کم ہے. میں آپ سے ضرور پوچھتا کہ نواز اور شاداب اپنی بالنگ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بیٹنگ تو ہیں، گن فیلڈر بھی ہیں دونوں. میں تو How can بولنگ that کا get ہی better? پوچھ رہی تھی. جو پچھلی مینجمنٹ تھی ان کو میں نے کہا کہ آپ 4 اسپنرز لے کے جا رہے ہیں اور بالنگ کوچ رکھا ہے فاسٹ بولر اور ادھر 2 فاسٹ بولر ہیں آپ کے پاس، ادھر آپ نے کیوں نہیں اسپیشلائز کوچ کو رکھا ہوا جو کہ ان کو سن سکے، ان کے ساتھ کام کر سکے. انفارچونیٹلی یہاں پہ کوچ ہی نہیں تھا. آپ جب سری لنکا جا رہے ہو آسٹریلیا نے ڈینیل وٹوری کو رکھا ہوا ہے، وہ اسسٹنٹ کوچ بھی اسپن ڈپارٹمنٹ بھی دیکھتا ہے، فاسٹ بالنگ کوچ بھی رکھا 7 ہوا ہے. اسپنر ہیں 11 میں. جب میں 2019 میں ورلڈ کپ ہوا انگلینڈ میں تو میں اسپن کنسلٹنٹ کوچ تھا انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ، اور اسپنرز کون تھے؟ عادل رشید اور معین علی. ان مجھے رکھا ہوا تھا. میں نے باقاعدہ ای میل کی گرانٹ بریڈمن کو، جب گرانٹ بریڈمن تھا میں نے اس کو کہا بھائی 4 اسپنر رکھتے ہوئے یہاں اسپن کنسلٹنٹ مشی بھائی کو لے جاؤ، کسی اور کو لے جاؤ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو بندہ چاہیے وہ ہم لیتے نہیں ادھر. پوائنٹ ٹھیک ہے. آلرائٹ، کل کے دونوں میچز کا ذکر کیا ابھی زینب نے، جلدی سے بات کر لیتے ہیں. انڈیا والے میچ کی اف کورس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو جیتے گا وہ جائے گا کوارٹر فائنل میں. دونوں کا بیلنس کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کرنٹ فارم جو ویسٹ انڈیز کا ہے اینڈ انڈیا از کمنگ آن دا بیک آف اے بگ ون اگینسٹ زمبابوے. کہ انڈیا کم بیک ان کا بڑا اسٹرانگ تھا، جو ان کو چاہیے تھا انہوں نے پچھلے میچ میں کر کے دکھایا، انہوں نے ریپلائی کیا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اوور آل ٹیم کی بات کروں تو زیادہ بہتر ٹیم مجھے انڈیا لگتی ہے کل کے میچ کے لیے. کنڈیشن ان کی اپنی ہوگی، ہوم گراؤنڈ ہوگا، اور ان کی ٹیم کی بیٹنگ کا جو معاملہ تھا وہ بھی سارٹیڈ ہوا جب انہوں نے تلک ورما جو آؤٹ آف فارم اس کو نیچے لے آئے اور سنجو سیمسن کو اوپر لے آئے. تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس وہ ساری جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہوئے ہیں، بہتر فیصلے کیے ہیں، مجھے انڈیا بہتر لگتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ویسٹ انڈیز کو کبھی بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے، اسپیشلی ان T20. ون ڈے میچ ہوتا تو میں ریٹرن دے سکتا تھا کہ انڈیا واز اے سپیریئر ٹیم. T20 میں یو کین ناٹ رائٹ آف ویسٹ انڈیز ان اینی گیم، اور اسپیشلی ناک آؤٹ اسٹیج جہاں پہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جیتیں گے تو باہر ہو جائیں گے. براڈ کاسٹر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا انڈیا بھی باہر ہوگی کل تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک انڈیا شوڈ کوالیفائی فار دا سیمیز. لیکن ایک ٹیم سیٹ کر سکتی ہے انڈیا کو، وہ یہی ٹیم ہے ویسٹ انڈیز. اور ویسٹ انڈیز اگر اپنی کرکٹ تھوڑی مینج اچھی کر گئی تو آئی تھنک دے کین گیو اے ٹف ٹائم، بٹ آئی اسٹل تھنک انڈیا کین گو فار فرام دس. جی آپ بھی اپنا بتا دیں ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے بیچ میں کیسا دیکھ رہے ہیں دونوں کا یہ بیلنس؟ آئی تھنک انڈیا کی ٹیم بہتر لگ رہی ہے، جس طرح حفیظ نے بھی کہا ان کی بہتر ہے. لیکن ویسٹ انڈیز کے اگر بیٹنگ سیکنڈ کر رہے تو یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو لاسٹ 1-2 میچز میں جو بالنگ ایکسپوز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑے سے ان کے لیے کنسرن پوائنٹ ہے. آئی تھنک بالنگ میں ان کو تگڑی بالنگ کرنے، یا تو ان کو بالنگ لائن اپ تگڑا کرنا ہوگا، جو ان کے وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے اس کو لے کے آنا ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پچ اگر